پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو دو شکاری اور ایک عجیب پرندے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ پرانے زمانے میں شکار کرنے اور شکار کے لیے جانے کا رواج اور شوق آج کے زمانے سے بہت زیادہ تھا۔ اتفاق سے دو شکاریوں نے اپنے تیر کمان اٹھائے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کسی پرند یا چرند کو شکار کر سکیں۔ ان کے پاس چرندوں کو شکار کرنے کے لیے کافی زیادہ تیر اور پرندوں کو پکڑنے کا جال موجود تھا۔ وہ چلتے رہے اور سرو سبز و شاداب جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ بڑی سبز و شاداب تھی۔ جب یہ شکاری ایسی خوشنما جگہ پر پہنچے تو پہلے شکاری نے کہا، آؤ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اور ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، ہم تو عرصے سے ایسی خوشنما جگہ کی تلاش میں تھے۔ یہ شکار گاہ بھی ہے اور سیر گاہ بھی ہے۔ دوسرا شکاری بڑا تجربہ کار تھا، اس کی توجہ کام اور تلاش پر رہتی تھی، اس لیے دوسرا شکاری کہنے لگا، نہیں میرے دوست، لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جو چیزیں تمہیں لبھا رہی ہیں ان میں جی نہ لگاؤ، اور جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں سب سے پہلے چلو وہ کام پورا کر لیں۔ اس لیے اب دیر نہ کرو اور اٹھو تاکہ اپنا ایک جال بچھائیں اور کچھ پرندے پکڑ کر یہاں سے واپس چلے جائیں اور پھر دوسرے کام کریں۔ معلوم نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ بہرحال دونوں شکاریوں نے باغ میں اپنا جال بچھا دیا اور اس کے چاروں طرف دانے بکھیر دیے اور کچھ دوری پر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی پرندہ یا بہت سے پرندے دانا چگنے کی لالچ میں آئیں اور ان کے جال میں پھنس جائیں۔ دونوں شکاری دم سادھے بیٹھے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد تھک گئے اور ساتھ ہی انہیں نیند بھی آنے لگی۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت پرندہ جال کے قریب آ گیا اور راستے میں بچھے ہوئے دانے چگنا شروع کر دیا۔ دونوں شکاریوں نے اپنے سینے میں سانس روک لی اور دیکھنے لگے۔ اس پرندے نے جیسے ہی دونوں کو دیکھا اس کی بصیرت کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھ کر دانا چگنے لگا، جسے دیکھ کر پہلے شکاری نے جال کی رسی کھینچی اور وہ پرندہ جال میں پھنس گیا۔ دونوں شکاری خوشی سے چلانے لگے اور بھاگ کر جال کے پاس پہنچے تو دیکھا پرندہ اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہا ہے۔ انہوں نے جال سے پرندے کی گردن چھڑائی اور اسے پنجرے میں ڈال دیا۔ اب شکاریوں نے سکھ کی سانس لی اور دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد سورج ڈوبنے والا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ لیکن پہلے شکاری کی ابھی تک یہی خواہش تھی کہ اس باغ میں رکیں اور اس طرح کوئی دوسرا خوبصورت پرندہ بھی پکڑیں، اس لیے اس نے اپنے دوست کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور لالچ میں اس سے رکنے کی ضد کرنے لگا، اور اس سے رکنے کے لیے وہ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر دوسرا شکاری کہنے لگا، بہرحال اپنے نفع نقصان کے تم خود ذمہ دار ہو، اگر تم واپس نہیں جانا چاہتے تو یہاں اکیلے رہ جاؤ، میں تو ہر حالت میں واپس جاؤں گا اور اس پرندے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے بیچ کر آدھی رقم تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کو اس جنگل میں اکیلے اسی حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرا شکاری جب کچھ دور گیا تو اس نے گھوڑوں کے پیروں کی آواز سنی، جو گھوڑے شہر میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے وہ شکاری ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ سواروں کو راستہ دے سکے، لیکن جیسے ہی سواروں نے اسے دیکھا تو وہ بھی رک گئے، اور کچھ دیر کے بعد شکاری نے دیکھا کہ شہر کا حاکم اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ حاکم نے شکاری کو دیکھ کر پوچھا، اے شخص، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شکاری آگے بڑھا اور کہنے لگا، جناب میں ابھی شکار سے لوٹا ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں۔ پھر اس نے حاکم کو وہی خوبصورت پرندہ دکھایا جو اس نے اپنے ساتھی کی مدد سے پکڑا تھا۔ حاکم نے جیسے ہی اس پرندے کو دیکھا تو حیرت سے بولا، واقعی یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے، کیا تم اسے بیچو گے تاکہ میں اسے اپنے باغ میں رکھوں؟ یہ وہاں گھومے پھرے گا اور خوش رہے گا اور اپنی میٹھی آواز سے میرا دل بھی لبھائے گا۔ شکاری نے کہا، جناب حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے اسے پکڑا ہے، اب جب کہ آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی
مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میرا ساتھی واپس آ جائے جو کہ اس وقت جنگل میں ہے، پھر ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یقیناً میرا ساتھی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ یہ خوبصورت پرندہ آپ کے باغ میں رہے اور دوسرے پرندوں کے ساتھ باغ کی رونق بڑھائے۔ حاکم نے دوسرے شکاری کی باتیں غور سے سنی اور بولا، ہاں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، میں چند دن تک انتظار کر لوں گا۔ جب تمہارا ساتھی جنگل سے واپس آ جائے تو تم دونوں محل میں ایک ساتھ آ جانا، میں اچھی خاصی رقم سے یہ پرندہ خریدوں گا۔ حاکم نے اتنا کہا اور اپنے سواروں کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا اور شکاری کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جو کہ حیرت سے ناخون اپنے دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ وہ شکاری حاکم کے پاس جانے اور پرندہ فروخت کرنے کی گھڑیاں گننے لگا اور اسی انتظار میں چند دن گزر گئے، لیکن پہلے شکاری کے واپس آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کے گھر گیا تاکہ اس کی بیوی کو تمام ماجرا بتائے اور دوست کی غیر موجودگی میں پرندہ بیچنے کی اجازت طلب کر سکے۔ جب وہ اپنے دوست کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا دوست زخمی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور اس کے سر، بازو اور چہرے پر مرہم لگا ہوا ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ دوسرے شکاری نے اس سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ شکاری کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد میں شام تک اسی جنگل میں رہا اور جب اندھیرا چھا گیا تو مجھے اکیلے اس ویران جنگل سے خوف لگنے لگا، اس لیے اپنا سامان سمیٹا، گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن معلوم نہیں کہیں سے مجھے ایک خوکار چیتے کا خوفناک چہرہ دکھائی دیا۔ بھوکا چیتا میرے اور گھوڑے کی طرف دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑایا، لیکن چیتا تو ہمیں کھانے پر تلا ہوا تھا، ہماری دعوت اڑانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گھوڑے کی گردن کو اپنے پنجوں اور جبڑوں میں دبا لیا۔ میں بہت خوف زدہ تھا، اس لیے مجھے اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ خنجر سے چیتے کا کام تمام کر دوں اور اپنے گھوڑے کی جان بچا لوں۔ میں نے بدحواسی میں گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور وہاں سے بھاگ نکلا اور بیچارے گھوڑے کو میں نے چیتے کے حوالے کر دیا۔ دوسرے شکاری نے ایک آہ بھری اور جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، میرے دوست، افسوس تم نے میری باتوں پر عمل نہیں کیا اور میرے ساتھ نہیں آئے اور اپنی مرضی کا کام لیا، لیکن اب بھی شکر کا مقام ہے کہ کم سے کم تم نے اپنی جان تو بچا لی اور خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ راستے میں مجھے حاکم شہر ملا تھا اور وہ اس پرندے کو خریدنا چاہتا تھا۔ اب جلدی کرو، تیار ہو جاؤ تاکہ اس کے پاس جا کر اس پرندے کو بیچ دیں۔ پہلے شکاری کو یقین نہیں تھا کہ ہمارا پرندہ اتنا قیمتی ہوگا اور حاکم کو پسند آ جائے گا، اس لیے وہ کہنے لگا، کیا واقعی حاکم ہمیں اچھی خاصی رقم دے گا؟ دوسرا شکاری کہنے لگا، ہمیں کچھ دے دے وہی غنیمت ہے، ورنہ ہمیں قیمت دیے بغیر بھی وہ پرندہ لے سکتا ہے۔ اس بات کے بعد دونوں دوست اچھی خاصی رقم کی امید میں خوش تھے، اس لیے پرندے کا پنجرا اٹھایا اور حاکم کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حاکم نے اس خوبصورت پرندے کو دیکھنے کے بعد کہا، میں اس پرندے کے بدلے تمہیں 1000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا شکاری 1000 دینار کا نام سنتے ہی خوش ہوا اور کہنے لگا، جناب میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور اب یہ پرندہ آپ کا مال ہے۔ لیکن پہلا شکاری جو زخمی ہوا تھا اور جنگل ہی میں رہ گیا تھا وہ ذرا لالچی تھا، اس نے اعتراض کیا اور کہا، نہیں جناب، میرا دوست پرندوں کی خرید و فروخت سے ناواقف ہے، اس لیے آپ مجھے یہ پرندہ واپس دے دیں تاکہ میں تاجروں کے پاس اس کی قیمت کا تعین کر سکوں اور اس کے بعد اسے آپ کے پاس ہی فروخت کر دوں گا۔ آپ ایک مرتبہ میرے زخموں کو دیکھ لیں، میں اس پرندے کا شکار کرنے کے لیے گیا تھا کہ قریب تھا کہ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حاکم کہنے لگا، ضرور تم اس پرندے کو لے جاؤ اور اس کی قیمت کا تعین کر لو اور پھر جو مناسب صورت ہو مجھے بتانا، میں اسے خرید لوں گا۔ اس کے بعد دونوں شکاری محل سے رخصت ہو گئے،
لیکن دوسرا شکاری اپنے دوست کے رویے سے بے حد ناخوش تھا، اس لیے وہ کہنے لگا آخر یہ کیا کام کیا تو نے؟ آخر اس شہر میں کون ایسا شخص ہوگا جو اس پرندے کے بدلے ہمیں 1000 دینار دے گا؟ پہلے شکاری نے کہا اس پرندے کی قیمت ان باتوں سے زیادہ ہے، اس لیے ہم کچھ دکانداروں کے پاس جائیں گے اور اس کی قیمت کا اندازہ کریں گے۔ اگر انہوں نے اسے خریدنا چاہا تو ہم اسے 1000 دینار سے زیادہ دام لے کر بیچ دیں گے، اور اگر انہوں نے بھی یہی قیمت لگائی تو تمہاری باتیں درست ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ نایاب پرندہ ہو۔ دونوں شکاری اس بحث کے بعد چند پرندہ فروخت دکانداروں کے پاس گئے تاکہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ وہ پوچھتے پوچھتے 2-3 تجربہ کار دکانداروں کے پاس گئے جنہوں نے پرندے کو دیکھ کر کہا اس پرندے کی قیمت 50 دینار سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے شکاری نے اپنے ساتھی سے کہا میرے دوست، اب تم نے دیکھ لیا ہے، حاکم اس پرندے کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ ہمیں دے رہا ہے، اس لیے آؤ اور ہرس اور لالچ سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لو۔ پہلا شکاری جو لالچی تھا اس نے کہا تم خامخواہ پریشان ہو رہے ہو، کیا ہم حاکم کو یہ پرندہ مفت میں دے دیں؟ اب گھر جا کر آرام کرتے ہیں اور کل حاکم کے پاس جا کر صاف صاف کہہ دیں گے کہ اس پرندے کے بدلے ہمیں 2000 دینار دی دی۔ اب حاکم نے یہ قیمت نہیں مانی تو پھر تمہاری باتیں درست ہوں گی، پھر تم جو کہو گے اسی پر ہم عمل کریں گے۔ لالچی شکاری ان باتوں سے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی راضی کر لیتا ہے۔ ہم حاکم کو پرندے کی قیمت 2000 بتائیں گے، جسے دوسرے شکاری نے بھی مجبوراً مان لیا۔ اب اگلے دن دونوں دوست حاکم کے محل میں پہنچ گئے۔ حاکم نے جیسے ہی پرندے کو دیکھا تو خوش ہوا، اسے پنجرے سے نکال کر پیار کرنے لگا اور پھر پوچھا خوب ہے یہ پرندہ، مجھے بہت پسند آیا، مجھے امید ہے کہ تم نے بازار میں اس کی قیمت لگوائی ہوگی، میں نے جو قیمت تمہیں بولی تھی اس سے کم قیمت لگی یا زیادہ؟ پہلا شکاری جو لالچی تھا کہنے لگا جناب، جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا یہ پرندہ آپ کا مال ہے، لیکن بازار کے دکانداروں نے اس کی قیمت کا تعین 1000 دینار سے زیادہ کیا ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ حاکم نے دوبارہ پیار سے اپنا ہاتھ پرندے پر پھیرا اور کہنے لگا اگر ایسا ہے تو میں پہلی قیمت سے 1000 دینار اور بڑھا دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت 2000 دینار مناسب اور کافی ہوگی۔ دوسرے شکاری نے جلدی سے کہا بہتر ہے جناب، یہ رقم تو ہماری جان کی قیمت سے بھی زیادہ ہے، اب آپ یہی رقم ہمیں دے دیں، اب ہم اس پرندے کی زیادہ دیر تک دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے ساتھی نے اس کی باتوں کو کاٹ کر کہا جناب، آپ کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رہے، لیکن جناب اس نایاب پرندے کی قیمت ان باتوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حاکم نے دوبارہ پرندے کو پنجرے میں ڈال دیا اور کہنے لگا اگر تمہیں یہ قیمت منظور نہیں ہے تو دوبارہ جاؤ اور اس کی قیمت لگواؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جلد کوئی فیصلہ کر لو، میں اس خوبصورت پرندے کی جدائی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لالچ کی وجہ سے پہلا شکاری کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس لیے وہ اگلے دن اپنے ساتھی سے کہنے لگا تم نے دیکھ لیا، ہم جو بھی قیمت مانگیں گے حاکم وہی دے گا، اس لیے کیونکہ یہ نایاب پرندہ ہے اور اسے بہت پسند ہے، اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے جو حاکم ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا لیکن دکانداروں نے تو اس کی قیمت صرف 50 دینار لگائی تھی۔ پہلے شکاری نے کہا خوب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کی قیمت معلوم نہ ہو، شاید انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا پرندہ نہیں دیکھا ہوگا۔ دوسرے شکاری نے کہا اگر تم سچ پوچھتے ہو تو میں حاکم کی باتوں اور تجویز کو درست تسلیم نہیں کرتا، لیکن مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے حاکم کے دماغ میں کوئی اور بات نہ ہو، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاکم ہماری ہر بات کو صحیح مان کر مانتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لالچی شکاری جوہری کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا اب کہاں جا رہے ہو؟ پہلا شکاری کہنے لگا حاکم اس پرندے کی جو قیمت دینا چاہتا ہے اس سے ہمارے حالات بدل جائیں گے،
اس لیے میں جوہری کی دکان پر جانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے انگوٹھے کے لیے قیمتی ہیرا خرید سکوں۔ دوسرے شکاری نے کہا، ارے بابا، مجھے تمہارے کام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن تم ابھی سے ہیرے کی خرید کی فکر میں لگ گئے ہو۔ لیکن اس پر ساتھی کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے وہ جوہری کی دکان پر چلا گیا، اسے ہیرے کا بیانہ دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے پنجرا اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ اس بار بھی حاکم نے خوش ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کا حال پوچھا اور پرندے کو دیکھ کر بلند آواز سے ہنستا رہا اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، خوب، آخر تم کسی نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہوں گے۔ مجھے بھی یہ پرندہ بہت پسند آیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے اس کی آخری قیمت بتا دو۔ پہلے لالچی شکاری نے کہا، جناب، میرا اندازہ ہے اس کی قیمت 5000 دینار ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرندہ فروش تاجر کل اس شہر میں آنے والا ہے، اس لیے اس کی صحیح قیمت وہی بتا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، ہمیں ایک دن کی اور مہلت دے دیں تاکہ آپ کے یا ہمارے دل میں کوئی وہم اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ حاکم یہ باتیں سن کر پہلے تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلے کی طرح زور زور سے ہنسنے لگا اور جب تھک گیا تو کہا، ہاں ہاں، تم درست کہہ رہے ہو، میں کل تک صبر کر لیتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ پہلے شکاری نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، ہم کل یہ پرندہ آپ کی خدمت میں کسی بھی صورت میں پیش کر دیں گے۔ وہ دن بھی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ دونوں شکاری پرندے کا پنجرا اٹھا کر محل کی طرف چلے گئے۔ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے۔ اس کے بعد موضوع کی طرف پلٹے تو حاکم نے شکاریوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس نایاب پرندے کی قیمت معلوم ہو گئی؟ کیا تم تیار ہو 5000 دینار لے کر یہ پرندہ میرے حوالے کرنے کے لیے؟ پہلا لالچی شکاری حاکم کی باتیں برداشت نہ کر سکا، اس لیے جلدی سے کہنے لگا، جناب، 10,000 دینار دے دیں، بلکہ اس نایاب پرندے کی قیمت 10,000 دینار سے بھی زیادہ ہوگی۔ حاکم کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، ضرور ضرور، تم نے مناسب قیمت ہی بتائی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں تمہیں 10,000 دینار کے بجائے 12,000 دینار دے دوں۔ کیا تم اس پر راضی ہو؟ دوسرا شکاری جو پہلے والے کی طرح لالچی نہیں تھا، وہ کہنے لگا، جناب، یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمیں اتنی قیمت مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے لالچی ساتھی نے کہا، ہاں جناب، آپ نے جو قیمت بتائی ہے، اگر آپ اس پر کچھ رقم اور بڑھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ حاکم نے جب یہ باتیں سنی تو زور زور سے ہنسا اور خزانچی کو بلانے کے لیے آواز دینے لگا۔ خزانچی ڈرتے ڈرتے آیا۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خزانچی کو حکم دیا، ابھی اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور ملک کا سارا خزانہ اس شکاری کے سامنے ڈھیر کر دو۔ خزانچی حاکم کی باتیں اچھی طرح نہ سمجھ سکا، اس لیے کہنے لگا، جناب حاکم، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات کیا ہے؟ میں ملک کا خزانہ ایک شکاری شخص کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ حاکم نے پرندوں کو اچھالا اور ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا، اس شکاری کے لیے یہ پرندہ بہت قیمتی اور نایاب ہے اور میں اس کے بدلے جو کچھ دینا چاہتا ہوں وہ کم ہی ہوگا۔ حاکم نے جب اپنی بات مکمل کی، زور زور سے ہنسنے لگا۔ حاکم کی باتوں سے اور خزانچی کو بلانے سے لالچی شکاری سمجھ گیا کہ مجھ سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ جب حاکم اپنی ہنسی سے تھک گیا تو شکاریوں کو دیکھ کر کہنے لگا، بہت خوب، یہ نایاب پرندہ بہت قیمتی ہے۔ شاید تم نے خیال کیا ہوگا کہ میں اس کی قیمت سے بے خبر ہوں، مجھے اس کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ تو دوسرے شکاری نے کہا، جناب، میں تو شروع ہی سے 1000 دینار پر راضی تھا۔ حاکم نے پہلے شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے اس ساتھی نے تمہیں اس رقم سے بھی محروم کر دیا۔ میں تو پہلے دن ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص ایسا لالچی ہے کہ میری ہر پیشکش کو ٹھکرا دے گا، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ عرصہ اسی سوال و جواب میں گزر جائے اور مجھے بھی تفریح کا موقع مل جائے۔ میں خود بھی چند ملکی معاملات میں الجھا ہوا تھا، پر اب میں خوش ہوں اور اس پرندے کا مالک بھی بن گیا ہوں
اور مجھے 50 دینار بھی خرچ نہیں کرنے پڑے۔ واقعی تم دونوں نے میری تفریح کا موقع فراہم کیا ہے۔ لالچی شکاری نے کہا، جناب حاکم، کیا آپ واقعی اس پرندے کے عوض ہمیں کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا، میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کی سزا نہ دوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم میرے لیے تفریح کا سبب بنے ہو۔ اب دیر نہ کرو اور جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر تم نے ذرا سی دیر کی، میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا، اور شاید مجھے تمہارے لیے کوئی سزا بھی سوچنی پڑے۔ یہ سن کر دونوں شکاری گھبرا گئے۔ وہ دونوں شکاری محل سے نکلے تو لالچی شکاری تیزی سے بھاگنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم ہمیں دوبارہ بلا لے اور سزا کا حکم دے دے۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، اور سناؤ بھائی، تم نے اپنا نایاب پرندہ حاکم کے ہاتھ کتنی رقم میں بیچا ہے؟ لیکن لالچی شکاری کی حالت تو یہ تھی جیسے اس کے بدن پر چھری بھی چلائی جائے تو اس سے خون نہیں نکلتا۔ اس لیے کہنے لگا، اس کی قیمت تو وہی تھی جتنے میں حاکم نے اسے خریدا ہے۔ دوستوں، لالچ کی وجہ سے اس پہلے شکاری کو چیتے کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اس نایاب پرندے کے عوض اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ سبق آموز کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ لالچ بہت بری بلا کا نام ہے۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔